دوستوں میری یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں دوسروں کے بزنس سے، دوسروں کے علم سے، دوسروں کے عمل سے، دوسروں کی تندرستی سے، دوسروں کی جوانی سے، دوسروں کی گاڑیوں سے، دوسروں کے کوٹھیوں سے، دوسروں کے بزنس سے، دوسروں کے لائف سٹائل سے، مین کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ مل گیا، ان کو یہ مل گیا، ان کو یہ مل گیا۔ تو دیکھیں، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ چاند کے نکلنے کا اپنا ٹائم ہے، سورج کے طلوع ہونے کا اپنا ٹائم ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو آپ کو پتہ پھر چاند بھی نظر نہیں آتا، پھر ستارے بھی نظر نہیں آتے، پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے سورج کے۔ تو جب آپ کی باری آئے گی تو اللہ کی ذات آپ کو نوازے گی۔ اتنی دیر صرف خاموش رہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا وقت آیا، آپ کا دور آئے۔ اور ویسے بھی حضرت واصف علی واصف صاحب کا ایک قول ہے کہ جو کم ظرف انسان ہے وہ دوسروں کی خوشی سے ہی غمگین ہو جاتا ہے، اور آپ دوسروں کی خوشی سے غمگین نہ ہوں بلکہ اس کو اپریشیٹ کریں جو اس کو اللہ کی ذات نے عطا کیا ہے۔ جب آپ کا ٹائم آئے گا تو پھر آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کو دیا جائے گا، آپ کو نوازا جائے گا۔ بس یہ وقت کی بات ہوتی ہے، ٹائم کی بات ہوتی ہے۔ وقتی طور پر جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے رہ گئے تو آپ انہیں کہیں ہاں میں پیچھے رہ گیا۔ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نے ٹائم ضائع کیا تو آپ کہیں میں نے ٹائم ضائع کیا۔ آپ کو کہیں کہ آپ ناکام ہو گئے تو آپ کہیں جی میں ناکام ہو گیا۔ آپ صرف کیا کریں؟ آپ صرف خاموشی کے ساتھ محنت کرتے جائیں، ہارڈ ورکنگ کرتے جائیں، اللہ کی ذات پہ توقع رکھیں اور اتنی محنت کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچائے۔ اتنی محنت کریں۔ باقی یہ ہے کہ چیزوں کو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں ہے، کسی انسان سے نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ہے، اس سے بھی نہیں، اس سے بھی نہیں، بلکہ آپ کا مقابلہ خود اپنی ذات کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ میں نہیں ہے۔ مقابلہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نصیب اپنا نصیب ہے، آپ کی تقدیر اپنی تقدیر ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کی موت ہے۔ تو جب آپ کا نصیب، آپ کی تقدیر، سب کچھ آپ کا اپنا ہے، الگ ہے، جدا ہے، تو پھر آپ کا مقابلہ کسی سے کیا بنتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ صرف محنت کریں، اللہ کی ذات پر توقع رکھیں اور اللہ کی ذات سے دعا کریں، اور دعا یہ کریں کہ باری تعالیٰ مجھے کم ظرف لوگوں کے سامنے جھکنے نہ دینا، مجھے جو بے ضمیر لوگ ہیں ان کے سامنے جھکنے نہ دینا، مجھے اتنا کمزور نہ کر دینا کہ میں انسانوں کے سامنے جھکوں، ان کو سجدہ کروں۔ جیسے اقبال نے بھی کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو بس اللہ کی ذات کو سجدہ کریں، اللہ کی ذات پر توقع رکھیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، تو انشاءاللہ سب جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وقتی طور پر جو ٹھیک نہیں ہے، بس یہ کام کریں، اس کے بعد اللہ کی ذات خود بخود جو ہے وہ آپ کا نصیب آپ کو عطا کر دے گی۔ باقی رہی بات میر اور غریب ہونے کی، تو یہاں اس کائنات کے اندر ہر شخص میر بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ کوئی بھی اتنا میر نہیں ہوتا کہ وہ جوانی خرید لے، کوئی بھی اتنا میر نہیں ہوتا کہ وہ تندرستی خرید لے، کوئی بھی اتنا میر نہیں ہوتا کہ وہ زندگی خرید لے، کوئی بھی اتنا میر نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کھویا ہوا وقت جو ہے وہ دوبارہ واپس لے آئے۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں غریب ہوتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی حسن میں، کوئی تندرستی میں، کوئی پیسوں میں، کوئی مال میں، کوئی علم میں، کوئی عمل میں، ہر شخص کہیں نہ کہیں غریب ہوتا ہے۔ اور خدا کا کم دیا ہوا بھی کم نہیں ہوتا، جس کو ہم کم کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کم نہیں ہوتا۔ جسٹ یہ سوچنے کی بات ہے، خیالات کی بات ہے، تو اپنے خیالات کو بہتر کریں، اللہ کی ذات پر توقع رکھیں، امید رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا ایک مقام ہوگا۔ اگر اس کا وقت آیا تو آپ کا دور آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔